الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے مادی دنیا کا یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر بارش ہونے سے پہلے تیز ہوائیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد بادل سایہ فگن ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارش برستی ہے، روحانی دنیا کا بھی یہی قانون اور دستور ہے کہ جب رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں نے ظہور پذیر ہونا ہوتا ہے تو رجب کے مہینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت کی، پھر اللہ کی رحمت کے بادل رمضان المبارک کے مہینے میں سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خوب رحمتیں دنیا کے اوپر برستی ہیں اور دنیا والوں پر برستی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو بڑا بابرکت بنایا، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ساتھ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا فرمائی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے اللہ رب العزت نے اس رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما دی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح محسوس ہوتی ہے، محسوس سے مراد جس شخص کا قلب روشن ہو، صاف ہو، اس کو یہ بات بڑے واضح محسوس ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت پر ایسا لگتا ہے جیسے روشنی پوری پھیل چکی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، یعنی ہم فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں تو ابھی 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں، لیکن آسمان کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سورج نکل چکا ہے، روشنی پھیل چکی ہے۔ تو سورج کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی روشنی پوری دنیا پر پھیل جاتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور 15 شعبان کے بعد سے اس امت کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والا دن، شعبان کا گزرنے والا ہر دن اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں میں اضافے کے ساتھ دنیا کا استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس مہینے کو تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت یہ ہے کہ اتنا رحمتوں کا مہینہ، اتنی برکتوں کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ کسی گناہگار شخص کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان اس پر غور کرتا جائے تو اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ واقعی مجھ جیسے گناہگار پر بھی اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے، مجھ گناہگار پر بھی اللہ کی رحمت پڑ سکتی ہے، اور مجھ جیسا گناہگار شخص بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے اس رمضان المبارک کی برکت سے۔ اس لیے کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ جیسی شخصیت فرما رہی ہیں کہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ کسی ایک گناہگار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے رمضان المبارک کا ایک لمحہ کافی ہے، پورا مہینہ تو بہت دور کی بات ہے۔
تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اس مہینے کے اندر خوب محنت کی، خوب ڈٹ کر اللہ کی عبادت کی۔ اور گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی مجلس میں کہ جیسے ایک شخص جو دنیا کے اندر کام کاروبار کر رہا ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، جب اس کا سیزن آ جاتا ہے، سیل لگی ہوتی ہے، سیزن ہوتا ہے، تو اس میں اس کو اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، سارا فوکس اس کا ایک بات کی طرف ہوتا ہے، اور وہ بات یہ کہ کسی طریقے سے میری دکان کی بکری ہو جائے، میری دکان کی سیل بڑھ جائے۔ کھانا گھر سے لے کے آتا ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کا وقت نہیں ملتا، جیسے ٹفن لے کے آیا ویسے ہی واپس لے جاتا ہے۔ بیوی پوچھے بھائی کیوں نہیں کھایا، تو جواب ایک ہی ملتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ سیل لگی ہے، سیزن ہے، اس سیزن کے اندر تو فرصت ہی نہیں سر کھجانے کی۔ بعین ہی ہمارے بڑوں کی مثال اس رمضان المبارک میں ایسے ہی ہو جاتی تھی کہ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے کہ بھائی ہر نفل کے ریٹ فرائض کے برابر لگ گئے، اور فرائض کے ریٹ 70 گنا بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس مہینے سے بہتر تو عبادت کرنے کا کوئی مہینہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس رمضان المبارک کی خوب تیاری فرمائی ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ رمضان المبارک کی ویسے تو بہت ساری عبادات ہیں، 7 باتیں گزشتہ مجلس میں ذکر کی تھی کہ اگر کوئی شخص سارا دن اور ساری رات عبادت نہیں کر سکتا تو ان 7 باتوں کو اپنے پلے باندھ لے، ان 7 چیزوں پہ محنت کر لے، اس کو رمضان المبارک کی 100% رحمتیں اور برکتوں میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ مگر ان میں سب سے زیادہ اہم اگر کسی پہ بات کی جائے تو وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تو حقیقتاً قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی نعمت کو اتارا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ ہدایت تھا، کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میں نے کس کی عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے اس دنیا میں آ کے۔ تو اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت تھا، اور اس ہدایت کے مسئلے کا جواب اس رمضان المبارک میں دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے گویا اعلان ہے کہ اے میرے بندوں، تمہارا اس دنیا کا، اس امت کا، اس دنیا کا سب سے بڑا ترین مسئلہ، سب سے اہم ترین مسئلہ اگر اس کا حل رمضان المبارک میں ہے تو تمہاری زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل اس رمضان میں نہیں ہو سکتا کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ بندہ کچھ اللہ کی طرف لو لگانے کی کوشش تو کرے، اللہ کی جانب رجوع کرنے کی کوشش تو کرے۔ اللہ کی جانب سے تو ہر روز اعلان ہے، حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، دنیا کے جتنے مسائل ہیں میرے سامنے رکھیں، میں اس مسائل کو حل کروں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اگر کوئی اپنی دنیا کے اعتبار سے پریشان، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا، اور اگر کوئی اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے پریشان ہے کہ اللہ فلاں گناہ کی لت لگ گئی ہے، فلاں نافرمانی میں آپ کی لگا ہوا ہوں، کسی گناہ میں لگے ہوئے ہو اور اپنی دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو بھی حل میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی جس کی بخشش کر دی جائے، جس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ اس کو جہنم سے نکلنے کا جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ دیکھیں گناہگار آدمی، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، یہ شخص تو جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اگر اللہ جہنم سے نکالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچانے کی توفیق بھی دیں گے، بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی دنیا ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو بھی یہ مہینہ، اور اگر کوئی اپنی آخرت ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو بھی یہ مہینہ، اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بھی یہ مہینہ، اس سے بڑا مہینہ کوئی اور نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس کا رمضان ٹھیک گزرا اس کا اگلا آنے والا سال ٹھیک گزرے گا، اور جس کا رمضان منتشر گزرا اس کا
آنے والا سال پورا کا پورا منتشر گزرے گا۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ جس بچہ جس طریقے سے وہاں پر بن گیا، پیدائش کے بعد اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہاتھ نامکمل رہ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت وہ ہاتھ نہیں بنا سکتی۔ پاؤں رہ گیا باہر نکل کر، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا پاؤں نہیں بنا سکتی۔ بعین ہی یہی بات ہے کہ رمضان المبارک اگر کسی شخص کا درست نہیں گزرا تو اس کا پورا سال پھر درست نہیں گزرتا۔ اگر اپنے پورے سال کو درست کرنا ہے تو اس رمضان المبارک کو درست کرنا ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں محنت کرنی پڑے گی۔ اس رمضان المبارک میں اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قرآن کریم کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تعلق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اچھے سے تیار کر لیتے تھے اپنے آپ کو کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہماری رمضان کی تیاری میں اور نبی علیہ السلام کی رمضان کی تیاری میں کتنا فرق ہے۔ ہماری رمضان کی تیاری کیا ہے؟ گروسری ساری لے کے آ جاؤ، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی پوری ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی پوری ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی پوری ہونی چاہیے۔ بازاروں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں، سپر اسٹورز پہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں، جی رمضان کی تیاری کے لیے آج مارکیٹ 11:30 بجے تک کھلی رہے گی۔ بھئی رمضان کی تیاری تو مارکیٹ کے اندر نہیں ہونی تھی، رمضان کی تیاری تو مسجد کے اندر ہونی تھی، رمضان کی تیاری تو مصلی پر بیٹھ کے ہونی تھی، رمضان کی تیاری تو اللہ سے رجوع کر کے ہونی تھی۔ اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ رمضان کی تیاری بازار کے اندر جا کے ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں، اضافی روزے رکھ کے شعبان میں، اضافی عبادات کر کے شعبان کے مہینے میں۔ اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حتی یتورمت قدماہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ لمبی فلائٹس پہ جاتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 17 18 گھنٹے کی فلائٹ پہ، تو وہ جب 14 16 گھنٹے 18 گھنٹے اپنے پاؤں ایک جگہ پہ رکھتے ہیں تو جب اترتے ہیں تو ان کے پاؤں سوج چکے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو گویا اتنی لمبی ٹریولنگ ہو، اتنی لمبے وقت تک پاؤں ایک ہی جگہ پہ لٹکا کے رکھے رہیں تو اس کے بعد جا کے پاؤں سوجتے ہیں۔ عام طور پہ بندہ رکعتیں پڑھ لے، کوئی 1 پارہ پڑھ لے 2 پارے پڑھ لے تو اس کو تو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں سوجیں۔ کتنی عبادت اللہ کی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ سلف صالحین کے بارے میں بات لکھی ہے کہ جب وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے، اشراق پڑھ کے جب اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے تھے تو چونکہ پوری رات عبادت میں لگائی، پھر فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے بعد پھر عبادت کی اشراق کے وقت تک، اب اشراق پڑھ کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو جب اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے تھے تو اپنے پاؤں کو ایسے گھسیٹا کرتے تھے جیسا کہ ایک تھکا ہوا اونٹ صحرا کے اندر اپنا پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہوتا ہے۔ کتنی عبادت راتوں کو کیا کرتے ہوں گے، کیسے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا کرتے تھے اس رمضان المبارک کے لیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ عام دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ گزشتہ درس میں ایک بات ذکر کی تھی کل ہفتے والے دن کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات ایسے گزاری کہ ساری رات 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اور 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھ کر اس 2 رکعت میں صرف ایک ہی آیت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تلاوت فرما رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے سامنے لو لگائی ہوئی ہے، ایک ہی آیت کی تلاوت کے اندر رات گزار دی۔
قرآن کریم سے ایسا تعلق تھا۔ اور یہ تو نبی کی بات تھی، صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات گزار دی اس ایک آیت کی تلاوت میں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ساری رات اس آیت کی تلاوت کرتی رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے سامنے رو رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات کو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھی، جب سلام پھیرا تو فجر کا وقت ہو گیا، اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ گئی، یا اللہ یہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ ایک بندہ سکون سے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، ہمارے نوجوان کو راتوں کے لمبا ہونے کا شکوہ ہے، لہٰذا رات نائٹ میچ میں گزرتی ہے کہ رات گزارنی ہے، چونکہ سحری کیے بغیر اگر سو گئے تو پھر آنکھ نہیں کھلے گی، تو ساری رات میچ کھیلتے ہوئے گزار لو۔ ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا کہ ان کو رات عبادت کرنے کے لیے چھوٹی لگتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، رات کا وقت ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے، جن کے عام دن ایسے ہوں گے سوچیں ان کے خاص دن کیسے ہوں گے، رمضان المبارک کا مہینہ پھر کیسے گزارتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے، جب باہر تشریف لے گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ گھر ہیں، ان گھروں کے پاس سے گزرے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر تھا، وہاں سے گزرے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے گزرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا، وہ دیکھا وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر ان کی تلاوت کی آواز بلند ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز پست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو فجر کے بعد بلا لیا، پوچھا آپ کیوں تلاوت زور سے کر رہے تھے، آپ کیوں آہستہ کر رہے تھے تلاوت ابو بکر؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کی بھید کو بھی جانتا ہے، مجھے کیا ضرورت بلند آواز سے پڑھنے کی؟ اچھا عمر آپ کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اتنی؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن زور سے پڑھ رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آپ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو تھوڑا سا بلند کر لیں، عمر آپ اپنی تلاوت کو تھوڑا سا پس کر لیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات ساری رات قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ فضائل اعمال میں بھی شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ رات کو قرآن کریم کی پڑھنے کے لیے نیت باندھی اور نیت باندھ کر اپنی نماز شروع کر دی، تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ قریب میں چارپائی تھی، اس پہ ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے تلاوت کرتے جا رہے تھے گھوڑے کے اندر کچھ بے چینی پائی جا رہی تھی، کچھ دیر گزری تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا جو ہے وہ بچے کو نقصان پہنچا دے، رسی توڑ دے، چنانچہ انہوں نے تلاوت روک دی۔ جیسی تلاوت روکی گھوڑا بھی سکون میں آ گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر دوبارہ گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ 4-5 مرتبہ ایسا ہوا تو 4-5 مرتبہ کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے، لہٰذا انہوں نے جلدی رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کی تو حیران ہو گئے کہ ایک نور کا حلقہ ہے، ایک روشنی ہے جو آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہے۔ صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پیش ہوئے، سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا تو آج مدینے کے لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ فرشتے آسمانوں سے ان کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے، ایسا قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا۔ اور پھر یہی نہیں، اس سے بڑی بات، فرشتے تو دور رہ گئے، ایسے بھی افراد تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائش رب رحمان کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمایا ابی ابن کعب کو بلاؤ۔ ابی ابن کعب آ گئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابی ذرا مجھے قرآن سناؤ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پہ اترا، آپ صاحب قرآن، اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم قرآن سناؤ۔ سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے کہ یہ قرآن کی فرمائش کہیں اور سے آئی ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے کہیے قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ بھی سنیں اور میں پروردگار بھی آسمانوں پہ اس کا قرآن سنوں گا۔ اتنا قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا ان حضرات کا۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ صرف صحابہ کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا، بعد کے آنے والے حضرات کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص کا قرآن کریم کے ساتھ ایسی تعلق تھا۔ آج جس کی دنیا کے اندر عزتیں ہیں، جن کا نام ہم عزتوں سے لیتے ہیں، ہم جن کو اپنے اکابر اپنا بڑا کہتے ہیں، کوئی بڑا کوئی اکابر نہیں بنا، کوئی بڑا نہیں بنا جب تک کہ اس کا قرآن سے رشتہ نہیں بنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 63 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن کریم صبح، ایک قرآن کریم شام میں تلاوت کرتے تھے، تو اس طریقے سے 60 قرآن کریم ہو گئے، اور 3 قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر ایک ایک عشرے میں کیا کرتے تھے۔ ایک مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دن گن کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، یعنی 30 رمضان تو 30 قرآن کریم کی تکمیل، 29 رمضان 29 قرآن کریم کی تکمیل۔ ایک مرتبہ اپنا واقعہ لکھا کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر تھا، تو مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے میں 16 دن لگے، اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا۔ یہ سفر میں ان حضرات کا حال تھا، جہاں نماز آدھی ہو جاتی ہے وہاں ان کی تلاوت کا یہ حال تھا۔ حضر میں کیا معاملہ ہوگا؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے غالباً اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا، حج کے سفر پہ تھے۔ اب حج کا سفر آج تو شروع ہوتا ہے کراچی سے، 2-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جدہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے یعنی سارا سفر اگر ملا لیا چاہے تو 10-12 گھنٹے کے اندر انسان اپنے مقام پہ ہوٹل پہ پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس زمانے میں سفر مہینوں کا ہوا کرتا تھا، تو حج کا سفر رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا تھا، رجب میں یا شعبان میں شروع ہو جاتا تھا، پانی کے جہازوں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو ایک جہاز پر ان حضرات نے سفر کا ارادہ کیا، اس مسافروں کے اندر، حجاج کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ اب سفر چل رہا تھا، سفر کے دوران ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کون حافظ قرآن ہے ذرا سامنے آ جائے، ہم تراویح کی ترتیب بنا لیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس پورے جہاز پر کوئی ایک حافظ قرآن موجود نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ویسے ہی سفر پر ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ سورت تراویح پڑھ لیں گے، تراویح تو ہو جاتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم تراویح کے اندر قرآن نہ سن سکیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ حضرت خود حافظ نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی کوشش کرتے ہیں، اللہ آگے مالک ہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا صبح کو یاد کرنے کا معمول بنا لیا۔ صبح ایک پارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویح میں ایک پارہ سنا دیا کرتے تھے۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، ادھر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا حفظ مکمل ہو گیا۔ تو ایک پارہ یاد کرنے کے لیے اندازہ کریں کہ کتنی بار اس کو پڑھتے ہوں گے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ اپنا معمول بیان کرتے ہیں کہ عام دنوں میں معمول یہ تھا کہ والد صاحب کی طرف سے سخت ہدایت تھی کہ بھائی تمہارا صرف ایک کام ہے دنیا کے اندر کرنے کا فی الحال، وہ کیا ہے؟ بس روزانہ ایک قرآن پڑھ لیا کرو، اس کے بعد تم جو جی چاہے کرو۔ فرماتے ہیں یہ انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا، اور میرا معمول تھا کہ میں فجر کے بعد قرآن کریم لے کے بیٹھ جایا کرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا،
قرآن کریم لے کے بیٹھ جاتا تھا اور تقریباً ظہر کے آس پاس قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی۔ اب میں خوش ہوتا تھا کہ مجھے کھیلنے کودنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ عام دنوں میں ایک بچے کا معمول ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور حضرت خود اپنی آپ بیتی میں معمول لکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا پھر تو قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی حساب ہم نے نہیں رکھا ہوا تھا کہ کتنے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا قرآن کریم کے ساتھ شغف تھا۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی بہترین تراویح پڑھاتے ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ انہوں نے 29 سال ایک مصلی کے اوپر تراویح پڑھائی، اور 29 سال میں غلطی تو دور کی بات، قرآن سناتے ہوئے ایک اٹکن بھی نہیں آئی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ قرآن کریم میں آپ کو ایک اٹکن بھی نہیں آئی، 29 سال سے آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، مصلی پہ سنا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ آپ کو غلطی نہیں آتی؟ فرمانے لگے بہت آسان بات ہے۔ حضرت کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرا معمول ہے جس پارے کو رات سنانا ہوتا ہے اس کو 30 مرتبہ صبح تلاوت اس کی کر لیتا ہوں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو 30 قرآن کریم کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ یہ ان حضرات کا معمول تھا۔ اس طریقے سے کثرت کے ساتھ ڈٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حضرات جانتے تھے کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ جس کا اس مہینے میں قرآن کریم سے رشتہ جڑ گیا اس نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا، اور جس کا اس مہینے کے اندر قرآن کریم سے رشتہ نہیں جوڑ سکا، سمجھ لیں کہ اس مہینے کا جو اصل فائدہ حاصل کرنا تھا وہ فائدہ حقیقی معنوں میں حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اس مہینے میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اپنا شغف کرنا چاہیے، قرآن کریم کے سمجھنے کے ساتھ اپنا شغف کرنا چاہیے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کے ساتھ انسان کا جو تعلق اس رمضان میں ہونا چاہیے وہ 3 بنیادوں پہ ہونا چاہیے، 3 طریقوں سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو، دوسرا کچھ وقت قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مختص کیا جائے کہ اتنا وقت میں نے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ آسان ترین طریقہ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ وہ مساجد، وہ جگہیں جہاں پہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر سنایا بھی جاتا ہے، تراویح کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور تراویح کے بعد تفسیر قرآن کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہیں جہاں پر ہر 4 رکعت کے بعد قرآن کریم میں کیا پڑھا گیا پورے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جاتی ہے، پوری رات تراویح ہوتی ہے، ہر 4 رکعت کے بعد ترجمہ و تفسیر ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر انسان حصہ لے سکتا ہے اپنی ہمت کے مطابق، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس میں حصہ نہیں لے سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ ایسی کسی جگہ پہ تراویح پڑھ لے کہ جہاں پہ تراویح پڑھنے کے بعد اس کو قرآن کریم کا خلاصہ ہی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کسی قریب کی جگہ پہ ایسا نہیں تو خود قرآن کریم کے اندر کچھ غور و خوض کرنا شروع کر دے، لیکن قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو آگے بڑھائے کہ میرا پروردگار مجھ سے اس کلام پاک میں کیا بات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت کا میرے لیے پیغام کیا ہے، اس کو تو سمجھے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کی حروف کی ادائیگی میں تجوید کو درست کرے، قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں بے تحاشا ایسی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے معنی صحیح بننے کے بجائے غلط بن جاتا ہے۔ جب معنی مفہوم غلط بن گیا تو بات ہی بدل گئی۔ یا جس چھوٹی سی مثال اکثر دیتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے کلب، کلب کا معنی ہے کتا، اور قلب اس کا معنی ہے دل۔ اب کسی جگہ پہ لفظ ہو قلب اور انسان نے قاف کا قلقلہ صحیح طور پہ نہیں کیا اور وہ اس کو ویسے ہی گزار دے قلب پڑھتے ہوئے، تو معنی کتنا بدل جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں دل کا معاملہ، انسان اس کو کتا سمجھ رہا ہے، تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، جہاں ہم دنیا کا ہر کام سیکھ سکتے ہیں، کیا قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟
کہ ہم کسی کے سامنے جائیں اس سے پوچھیں، دنیا میں کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی نئی چھوٹی سی بات ہے، کوئی بائک چلانا سیکھنی ہو، گاڑی چلانا سیکھنی ہو، تو انسان کسی کے پاس جاتا ہے، جی مجھے سکھا دیں گاڑی چلانا، بائک چلانا سکھا دیں، سیکھتا ہے، دیکھتا ہے کس طریقے سے بائک سنبھالی جاتی ہے، گاڑی کس طریقے سے سنبھالی جاتی ہے، کیسے ڈرائیو کی جاتی ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ کیا اللہ کا کلام اتنا سستا ہے کہ ہم اس کو جیسے جی چاہے پڑھ سکیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم کسی حافظ قرآن کی، کسی قاری قرآن کی منت سماجت کریں کہ بھائی کچھ دیر کے لیے ہمارا قرآن سن لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے قرآن کریم الحمدللہ ایسے ہے جیسا ہونا چاہیے، تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تلاوت کریں۔ اور اگر اس میں کچھ امپروومنٹ کی، کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے تو اس محنت میں لگنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس محنت میں نہیں لگیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم دنیا کے ہر کام کو سیکھنے کے لیے وقت نکال سکتے تھے، کیا قرآن کریم سیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا؟ آج لوگ کمپلین کرتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں، فلاں وقت پہ یہ مصروفیت، فلاں وقت پہ یہ مصروفیت۔ یاد رکھیں جس کام کو انسان پریورٹی دیتا ہے، جس کو انسان اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے وقت خود بخود نکال دیتا ہے۔ بھائی جتنا بھی زیادہ مصروف ہو، کھانے کے لیے وقت نکل آتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نکل آتا ہے۔ ایسے ہی اگر جتنی اہمیت انسان نے اپنی جسمانی غذا کو دی رکھی ہے، اتنی ہی اہمیت روحانی غذا کو دے دے، پھر دیکھیں وقت کیسے نکلتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے ساتھ اپنا شغف بنائیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور تعلق جوڑنے کے لیے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے کی کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کی کوشش، ان تین کاموں کو کریں تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج ہمارے موجودہ سارے مسائل کا حل بھی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں۔ آج ہمارے سارے مسائل کو اگر ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے نا تو وہ دو ہی بنتے ہیں بنیادی طور پہ، ایک معیشت، رزق کی تنگی، ایک بیماریاں۔ ہر دوسرا بندہ انہی دو کی وجہ سے پریشان ہے، یا تو بیماریوں نے آ گھیرا ہے، یا دوسرا مسئلہ کہ رزق کی تنگی ہے، کماتا اتنا ہوں اخراجات اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، فلاں اتنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بڑی بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں، اصولی بات، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو کوئی شخص بھی اس کلام پاک سے، اس نصیحت نامے سے اپنا منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم مخالف خود سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کلام پاک سے اپنا رشتہ جوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کی فراوانی فرما دیں گے، اور رزق کے اندر صحت بھی آتی ہے، رزق کے اندر مال پیسہ بھی آتا ہے، رزق کے اندر آل اولاد بھی آتی ہے، یہ ساری کے سارے رزق کے اندر کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہماری آخرت کے مسائل کا حل تو ہے ہی قرآن کریم کے اندر، اس دنیا کے مسائل کا حل بھی اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ لہٰذا اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کلام پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ اور یہ آخری بات یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کثرت تلاوت چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو اس فتنے سے دور کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں چل سکتی، بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے تلاوت سے اگر وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے تو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کسی جگہ پہ ایک بدمعاش اور شریف آدمی کا جھگڑا ہو جائے تو ہمیشہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ شریف آدمی اپنا راستہ لے لیتا ہے، بدمعاش وہیں کھڑا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی بات ہے کہ اب اگر انسان نے اپنے دل میں اس موبائل فون کو بھی جگہ دے دی ہے اور ساتھ میں قرآن کریم کو بھی جگہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو قرآن کریم شریف آدمی کی طرح اپنا راستہ اپنا لیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس موبائل فون کے اندر لگے رہیں، اس واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا سرفنگ کرتے رہیں، اور ساتھ میں ہم یہ تصور کریں کہ ہم 20 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، 10 پارے، 5 پارے تلاوت کر لیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ای خیال است و محال است و جنون، یہ تو مجنون والی، دیوانے والی بات ہے کہ یہ دونوں کام ممکن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک کمرے میں یا تو روشنی رہے گی یا اندھیرا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو۔
لہٰذا اپنے آپ کو اس لایانی کاموں سے، اصولی بات ہے رمضان المبارک میں فیصلہ کر لیں وہ تمام کے تمام کام جو لایانی ہیں، لایانی سے مراد جن کے اندر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان سے اپنے آپ کو پرہیز کر لیں۔ یہ موبائل فون کا استعمال لایانی کام ہے، بیٹھ کر گپے لگانا لایانی کام ہے۔ ہمارا نوجوان آج کل عصر کی نماز کے بعد دیکھ لیں ہر مسجد کے اندر ٹولی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں افطار کا، وقت کاٹ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ پھر فجر کے بعد دیکھ لیں اشراق تک پھر ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ رات کو دیکھ لیں تو نائٹ میچ کی صورت میں، موبائل فون کی صورت میں ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ٹائم پاس کرنے والے وقت نہیں تھے، ٹائم تو پاس ہو ہی جانا ہے، اور ٹائم پاس ہو جانے کے بعد اگر ہم نے اس وقت کو برباد کیا تو یاد رکھیں آگے جبریل علیہ السلام کی بددعا ایسے کھڑی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر آمین ہے کہ ہاں واقعی جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور وہ اس رمضان کے مہینے کو ان فضول کاموں کے اندر لگا رہا ہے، واقعی وہ شخص ہلاکت کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ہلاکت سے محفوظ فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی ان ساعات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق اس ماہ مبارک میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ میرے مالک، دنیا والوں کا دستور ہے اے اللہ جب مہمان کی آمد ہوتی ہے اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیا کرتے ہیں، اے اللہ مہمان کے لیے اس گھر کو تیار کر لیا کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا مہمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، ہم اپنے قلوب میں جھانکتے ہیں تو اللہ ہمیں گناہوں کی نجاست کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ آپ اپنے اس مہمان کے آنے سے پہلے اپنے اس گھر کو صاف فرما دیجئے، اللہ اس گھر کو صاف فرما دیجئے، اللہ اس گھر کو صاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے سوا کون ہے جو اس گھر کو صاف کرے گا؟ آپ نے خود تو قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے جو تمہارے دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنا فضل ہم پہ فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے نیکوکار بندے اس مہینے کا استقبال اپنی نیکیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم گناہ گار بندے اللہ ہم تو گناہوں کی پوٹلیاں اپنے سروں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، منوں کے برابر وزن گناہوں کا اللہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ اللہ ہم گناہوں کے ساتھ اس مہینے کا استقبال نہیں کرنا چاہتے۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں پہاڑ جتنے گناہوں کو ہمارے سروں سے ختم فرما دیجئے۔ اللہ نام اعمال کو صاف ستھرا کر دیجئے، صاف ستھرا ہو کے پاک صاف ہو کے اس ماہ مبارک کی استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان المبارک کے اندر روزوں کا رکھنا آسان فرما، تراویح کا پڑھنا آسان فرما، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا آسان فرما، اللہ تمام کی تمام عبادات کا کرنا آسان فرما، اللہ آسان فرما کر ہر عبادت کو قبول فرما۔ میرے مالک ہم تو کمزور بندے ہیں، اللہ زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتے، اے اللہ فقط آپ سے یہی دعا کرتے ہیں ہر عبادت کو اب ہمارے لیے آسان فرما اور آسان فرما کر قبول فرما۔ اللہ ہر عبادت کے لیے اللہ ہمارے جسموں کو نرم فرما، ہر عبادت کے لیے ہمارے قلوب کو نرم فرما۔ اللہ ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، لا یعنی کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ وقت کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، ہمیں قرآن کریم کا سچا عشق نصیب فرما، قرآن کریم کا سچا قاری ہمیں بنا دیجئے، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں تمام کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ تمام کے تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کلی نصیب فرما۔ اے کریم آقا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو کوئی جہاں کہیں جس کسی وجہ سے پریشان ہے اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اللہ اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ جو لوگ جیلوں کے اندر اے اللہ بے گناہ قید ہیں اللہ عافیت کے ساتھ انہیں خلاصی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ انہیں رہائی نصیب فرما۔ اللہ ان کے لیے تمام کے تمام معاملات کو آسان فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار اساتذہ و مشائخ جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ جو اس دنیا کے اندر ہیں اللہ ان کے سائے کو ہمارے
ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اللہ ہمارے سلسلے کے ایک ساتھی زیب صاحب کے اللہ ماموں کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے کریم آقا ہمارے عزیز دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ ان کی علالتوں کو ختم فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت سے انہیں صحت کلی کی دولت نصیب فرما، اللہ ان کے سائے کو سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ انہیں عمر نو عطا فرما۔ میرے مالک یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، اللہ ہم اس سائے سے محروم نہیں ہو سکتے، اللہ ہم نہیں محروم ہونا چاہتے، بے قدر ہیں، اے اللہ ہمیں قدردانی بھی نصیب فرما دیجئے اور ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما دیجئے۔ اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، ہمیں ان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔